الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد۔ بزرگان محترم، نوجوانوں، زکوٰۃ اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ سن 2 ہجری میں اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کو اس امت پر فرض کیا تھا۔ زکوٰۃ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کے بعد فرض ہونے والی عبادتوں میں نمبر 2 پر فرض ہوئی ہے، روزے سے پہلے فرض ہوئی ہے۔ اور اسلام ایک ایسا نظام کا نام ہے جو اپنے پڑوسی سے لے کر دنیا کے آخری کونے میں رہنے والے انسان تک کی فکر کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ وہ آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جو اپنا پیٹ بھر کر کے کھا کر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکا ہو۔ اور اسی طرح دنیا کے آخری کونے میں رہنے والے مسلمان کو بھی یہ کہا گیا کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کی تکلیف ہماری تکلیف، ان کا غم ہمارا غم، ان کی خوشی ہماری خوشی۔ ہمارے گھر کے پڑوس سے لے کر کے دنیا کے آخری کونے تک کے انسانیت کو اسلام نے جوڑ دیا ہے۔ زکوٰۃ اسی غمخواری اور ایک دوسرے کے غم کو بانٹنے کا نام ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسے دیے، مال و دولت دیا، لیکن ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے ضلع میں غریب ہیں، بیوہ ہیں، محتاج ہیں، کھانے کا پیسہ نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نظام رکھا، زکوٰۃ فرض کر دی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جب زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے تو دنیا میں اتنے مسلمان کیوں پریشان ہیں؟ سب سے زیادہ بھیک مانگنے والے ہر نکڑ پہ، ہر چوراہے پر، ہر اسٹیشن پر اگر آپ کو ملیں گے تو وہ مسلمان ہی ملیں گے۔ اس کی وجہ غور کرنے سے 3 ہی سمجھ میں آتی ہے۔ یا تو زکوٰۃ نکالنے والے صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ، اگر زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے تو جن مستحق تک پہنچنا چاہیے وہ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، بیچ میں کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر زکوٰۃ نکالی بھی جا رہی ہے، پہنچ بھی رہی ہے، تو ان کے حرص اور لالچ نے ضرورت پوری ہونے کے باوجود ان کو مانگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مانگنے کو پیشہ بنا لیا گیا ہے، کاروبار بنا لیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے علاقے تقسیم کر لیے ہیں کہ فلاں علاقے میں تم مانگو گے، فلاں علاقے میں ہم مانگیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ جو آدمی بلا ضرورت مانگتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے چہرے پر خدوش او قدوح زخم ہوں گے، بڑے بڑے پھوڑے ہوں گے۔ میدان حشر میں لوگ دیکھ کر یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ شخص ہے
جو دنیا میں شوق سے بلا ضرورت مانگا کرتا تھا، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، اگر زکوٰۃ سے غریب مسلمانوں کی، ضرورت مند مسلمانوں کی ضرورت پوری ہونے والی نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کے علاوہ کچھ اور بھی فرض کرتا، لیکن اللہ نے زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور چیز مالی اعتبار سے فرض نہیں کی، بلکہ صرف اور صرف اللہ نے مالی اعتبار سے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مالدار، دولت والا اگر اپنے مال میں سے، اپنی دولت میں سے صحیح طریقے سے مستحق تک مال کو پہنچا دے تو مسلمانوں سے غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ انسان کے دماغ میں آتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کروں گا تو مال کم ہو جائے گا۔ دیکھو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بھی خرچ کرنے کو کہا ہے، پورے قرآن میں غور کیجئے، مما رزقناہم ينفقون، ينفقون مما رزقهم اللہ، یہ نہیں کہا کہ تم اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہو، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہو۔ جو 1 لاکھ 1 کروڑ ارب پتی بنے بیٹھے ہو، ذرا غور تو کرو کہ یہ دیا ہوا کس کا ہے۔ اللہ اس بات پر بھی تو قادر تھا کہ جو آج تمہارے سامنے مانگنے کے لیے آیا، اللہ تمہیں اس کی جگہ کھڑا کر دیتا، اور مالی اعتبار سے جس پوزیشن پر ہو، اللہ اس مانگنے والے کو تمہاری جگہ بیٹھا دیتا۔ اسی لیے زکوٰۃ نکالتے وقت یہ نہ سوچو کہ میں اپنے مال میں سے دے رہا ہوں، بلکہ جب زکوٰۃ کا حساب کرنے کے لیے بیٹھو اور شیطان دل میں وسوسہ ڈالے تو ان پیسوں کو یہ سوچنا، ان دولت کو دیکھنے کے وقت یہ سوچنا کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے کہنے کے مطابق میں نکال رہا ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی ہیں عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام الہاکم التکاثر تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یقول ابن آدم مالی مالی مالی، انسان یہ کہتا ہے کہ میرا مال، میری دولت، میرا بنگلہ، میری گاڑی، میری فیکٹری، میری کمپنی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِن مَالِكَ إِلَّا ثَلَاث، تیرے لیے تمہارے مال میں سے صرف 3 چیز ہے بس، مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، جو تم نے کھا لیا، کھا کے ختم کر دیا، وہ تمہارا ہے، وَمَا لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، جو پہن کر تم نے کپڑے پرانے کر دیے وہ تمہارا ہے، وَمَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، جو صدقہ، زکوٰۃ، خیرات دے کر تم نے اللہ کے یہاں اسٹاک کر دیا ہے وہ تمہارا ہے۔ ان تینوں کے علاوہ کچھ بھی تمہارا نہیں ہے۔ سانس رکتے ہی تمہارے وارثین تمہارے مال کے سلسلے میں جھگڑا کرنے لگے۔ جو کھا لیا ہمارا، جو پہن لیا ہمارا، اللہ کے راستے میں جو دے دیا وہ ہمارا، اس کے علاوہ میرے بھائیوں کچھ بھی ہمارا نہیں ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ نکالنے میں، صدقہ فطرہ نکالنے میں بخل سے کام نہ لیجیے۔ آخرت کے فائدے کی چیز بھی ہے اور دنیا کے فائدے کی چیز بھی ہے۔ آج دیکھتے دنیا کے حالات، بینک سے فراڈ پیسے نکال لیتا ہے اکاؤنٹ سے، اکاؤنٹ خالی ہو گیا، بلیک میل ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، دکان میں آگ لگ جاتی ہے، دھوکہ دینے والا دھوکہ دے دیتا ہے، قرض لینے والا قرض ادا نہیں کرتا، مالی اعتبار سے آدمی پریشان ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، جس مال کی زکوٰۃ نکال دی گئی وہ مال اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، اور جب وہ مال اللہ کی حفاظت میں چلا گیا، اللہ کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جس مال کا محافظ اللہ ہو اس مال کو کوئی چوری نہیں کر سکتا ہے، اس کو کوئی دغا اور دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ اسی لیے چاہتے ہو
کہ ہمارا مال محفوظ رہے تو اس مال کی زکوٰۃ نکال دو، اس مال کا محافظ اللہ ہو جائے۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے چند اہم مسائل بیان کروں گا۔ کسی کتاب میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، پرانے زمانے میں لوگ کپڑے کا بٹوا رکھتے تھے جس میں پیسے وغیرہ رکھتے تھے، پرس کا اور جیب کا نظم نہیں تھا، اور غسل خانے لوگوں کے گھروں میں نہیں ہوتے تھے۔ جیسے بہت قریب پہلے میونسپلٹی کے غسل خانے اور ٹوائلٹ ہمارے شہروں میں ہوتے تھے، ویسے ہی پرانے زمانوں میں غسل خانے اور ٹوائلٹ ایک جگہ ہوتے تھے، سب لوگ وہاں جا کر کے غسل کرتے تھے، اس کو حمام کہا جاتا تھا۔ ایک نوجوان حمام میں غسل خانے میں غسل کرنے کے لیے گیا، وہ اپنا بٹوا جس میں پیسہ رکھا ہوا تھا غسل خانے میں بھول کر کے آ گیا۔ اب اس کے بعد کوئی دوسرا آدمی غسل کرنے کے لیے گیا، جیسے ہی اس نے غسل خانہ کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہاں پر ایک اژدہا بیٹھا ہوا ہے۔ اب بڑا ہنگامہ ہوا، سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے کہ غسل خانے میں ایک سانپ ہے، اژدہا ہے، ساری بھیڑ جمع ہو گئی۔ اس نوجوان کو بھی پتا چلا جو ابھی غسل کر کے نکلا تھا، گیا تھا، اس کو بڑا تعجب ہوا کہ ابھی تو میں غسل کر کے آیا ہوں، وہاں کوئی سانپ نہیں تھا، کوئی اژدہا نہیں تھا، اتنی جلدی کون سا اژدہا آ گیا؟ وہ بھیڑ کو چیڑتا ہوا آگے بڑھا، غسل خانے میں گیا، اس کو نظر آیا کہ میرا بٹوا یہیں پڑا ہوا ہے، اس نے اپنا بٹوا لیا اور نکل کر کے آ گیا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ابھی ہماری آنکھیں اژدہا دیکھ رہی تھیں، سانپ دیکھ رہا تھا، لیکن یہ نوجوان کون سا ہے؟ یہ تو لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے، صاحب کرامت ہے، کہ جو ہمیں سانپ نظر آتا ہے یہ اس کا بٹوا تھا۔ بڑا تعجب ہوا۔ اس زمانے کے علماء نے اس نوجوان کو بلایا اور بلا کے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ جو یہ میرے بٹوے میں پیسے ہیں، میں 1-1 روپے کی زکوٰۃ نکال دیا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مال کی حفاظت کرنے کے لیے اس بٹوے میں رکھے ہوئے پیسوں کو دوسرے کے سامنے اژدہے کی شکل میں بنا دیا تاکہ اس کے مال کی حفاظت ہو جائے، ورنہ کوئی بھی لے کے بھاگ جاتا۔ یہ دنیا کی حفاظت ہے میرے بھائیوں، اس لیے زکوٰۃ پابندی سے نکالیے اور 1-1 پیسے کی نکالیے، زکوٰۃ نکالنے میں بخل نہیں ہونا چاہیے۔ چند مسائل میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھو، سب سے پہلے سونے اور چاندی کا جو نصاب ہے، آپ حضرات سنتے ہیں 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا۔ یہاں پر آج کل بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں تولہ کو لے کر کے۔ پرانے زمانے میں جو 1 تولہ ہوتا تھا وہ 11 گرام .80 ملی گرام، 11.80 یعنی تقریباً 12 گرام کا 1 تولہ ہوتا تھا۔ لیکن اس زمانے میں مارکیٹ میں جو رائج ہے تولہ، وہ 10 گرام کا تولہ ہوتا ہے۔ تو یہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا جو آپ نے علماء سے سنا ہے، کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے، اس پرانے وزن کے حساب سے جس زمانے میں تقریباً 12 گرام کا 1 تولہ ہوتا تھا، لیکن آج مارکیٹ میں 12 گرام کا تولہ نہیں ہوتا ہے بلکہ 10 گرام کا تولہ ہوتا ہے۔ تو 10 گرام کے تولے کے اعتبار سے 7.5 تولہ سونا نہیں ہوگا بلکہ 8 تولہ 7 گرام 480 ملی گرام، 8 تولہ 7 گرام 480 ملی گرام۔ لہذا کوئی حرج نہیں ہے اگر کہیں پر 7.5 تولہ کہا جائے، وہ بھی صحیح ہے پرانے تولہ کے حساب سے۔ اور جو میں بتا رہا ہوں 8 تولہ 7 گرام اور 480 ملی گرام، یہ بھی صحیح ہے آج کل جو مارکیٹ میں تولہ رائج ہے اس کے حساب سے۔ اسی طرح چاندی کا نصاب 52.5 تولہ آپ سنتے ہیں، یہ اسی تولہ پرانے تولہ کے حساب سے ہے۔
لیکن آج کل 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام، 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام یہ وزن ہوگا آج کل جو 10 گرام کا تولہ ہے اس کے اعتبار سے۔ یہ تو تولہ کی بات ہے، لیکن اگر انگریزی گرام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وزن ایک ہی رہے گا، پرانے تولہ کے اعتبار سے بھی اور نئے تولہ کے اعتبار سے بھی۔ سونے کا نصاب 87 گرام 480 ملی گرام، یہ انگریزی گرام کے حساب سے سونے کا نصاب ہے 87 گرام 480 ملی گرام، اور چاندی کا نصاب ہے 612 گرام 360 ملی گرام۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ انشورنس کرواتے ہیں، لائف انشورنس، جیون بیمہ، LIC۔ انشورنس میں جو ہمارے پیسے جمع ہیں ان کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ انشورنس کئی قسم کا ہوتا ہے۔ گاڑیوں کا بھی انشورنس ہوتا ہے، دکان کا بھی انشورنس ہوتا ہے، کاروبار اور تجارت کا بھی انشورنس ہوتا ہے، اور ہماری زندگی جیون بیمہ زندگی کا بھی انشورنس ہوتا ہے۔ دونوں انشورنس میں فرق ہے۔ گاڑی کا، کاروبار کا اور دکان کا جو انشورنس ہوتا ہے اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ آپ انشورنس کمپنی میں پیسے جمع کریں گے، جب کبھی گاڑی کے ساتھ حادثہ ہوگا، دکان اور کاروبار کے ساتھ حادثہ ہوگا تو انشورنس کمپنی آپ کو معاوضہ دے گی، اور اگر حادثہ نہیں ہوا تو آپ کا جمع کیا ہوا پیسہ وہ کمپنی کا ہو جائے گا، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ گویا کہ گاڑی، دکان، کاروبار کا جو انشورنس ہے اس میں پیسے کا ملنا یقینی نہیں ہے، حادثہ ہوگا تو ملے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا۔ جبکہ لائف انشورنس الگ ہے۔ لائف انشورنس کی ایک مدت ہوتی ہے، مثلا 20 سال آپ کو جمع کرنا ہے قسط میں پیسے۔ اگر اس مدت سے پہلے 20 سال سے پہلے آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو کمپنی آپ کو پورا پیسہ دے گی، چاہے آپ نے 2 ہی قسط کیوں نہ جمع کیا ہو، 2 ہی سال کیوں نہ جمع کیا ہو، 18 سال باقی ہے، لیکن آپ کو کمپنی پورا پیسہ لوٹا کر کے دے گی۔ اور اگر کوئی آدمی زندہ رہا اور 20 سال تک اس نے پابندی سے بھر دیا تو پھر کمپنی اس کو 20 سال کا جو جمع کیا وہ اور سود کے ساتھ اس کو لوٹاتی ہے۔ تو لائف انشورنس میں پیسے کا ملنا یقینی ہوتا ہے۔ لہذا اب مسئلہ یہ سمجھیے کہ گاڑی، دکان اور کاروبار کا جو انشورنس ہوتا ہے اس میں جو ہم نے پیسہ جمع کیا ہے اس پیسے کا ملنا یقینی نہیں ہے، لہذا ان پیسوں کی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی۔ اور لائف انشورنس میں جو ہم نے پیسہ جمع کیا ہے اس پیسے کا ملنا یقینی ہے، مدت سے پہلے انتقال ہو جائے تو بھی ملے گا، اور اگر انتقال نہ ہو مدت پوری کر لے تو بھی وہ پیسہ ملے گا، یہ پیسہ ملنا یقینی ہے۔ لہذا لائف انشورنس میں جتنے پیسے جمع کیے جاتے ہیں، آپ جب اپنی مالیت کا حساب کرنے بیٹھیں گے تو جتنا پیسہ آپ نے اس میں جمع کیا ہے ان تمام پیسوں کی بھی آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ دوسرا مسئلہ، بہت سارے لوگ بینکوں میں فکس ڈپازٹ کر دیتے ہیں، بیٹی کے نام سے، بیٹا کے نام سے یا اپنے ہی نام سے۔ تو جو مال فکس ڈپازٹ کر دیا گیا 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، آپ اس کو اس سے پہلے نہیں نکال سکتے ہو، بینک آپ کو نہیں دے گی۔ تو کیا
فکس ڈپازٹ کے طور پر جمع کیے ہوئے پیسے کی بھی زکوٰۃ آئے گی؟ جواب یہ ہے کہ جی، جو پیسے بینکوں میں فکس ڈپازٹ کے طور پر جمع کیے گئے ہیں ان کی بھی زکوٰۃ ہر سال آپ کو نکالنی پڑے گی۔ تیسرا مسئلہ، آج کل شہروں میں جب مکان یا دکان کرائے پر لیتے ہیں تو دکان اور مکان کے مالک کو ڈپازٹ دینا پڑتا ہے۔ 50,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، بڑے مہنگے مہنگے ڈپازٹ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو ڈپازٹ کی رقم دی گئی ہے دکان اور مکان کے مالک کو، اس کی زکوٰۃ کون نکالے گا؟ مکان کے مالک کے پاس وہ پیسہ ہے لیکن اس کا نہیں ہے، کرایہ دار کا ہے، اور کرایہ دار کا ہے لیکن اس کے پاس نہیں ہے، دکان اور مکان کے مالک کے پاس ہے، تو اس کی زکوٰۃ کون نکالے گا؟ عام طور پر علماء مفتیان کرام نے اس سلسلے میں فتویٰ یہ دیا ہے کہ کوئی نہیں نکالے گا، نہ کرایہ دار نکالے گا اور نہ دکان اور مکان کا مالک نکالے گا۔ لیکن مفتی سلمان صاحب منصور پوری، استاذ دارالعلوم دیوبند مد ظلہ العالی نے ایک شکل بتائی ہے کتاب المسائل میں، جس میں فقیروں کا، محتاجوں کا فائدہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ 2 لاکھ روپے وہاں جمع ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی تو غریبوں کا نقصان ہوگا نا۔ تو انہوں نے ایک شکل یہ بتائی ہے کہ دیکھو، دکان اور مکان لینے کے وقت ایگریمنٹ ہوتا ہے، 2 سال کا، 5 سال کا، 10 سال کا۔ ایگریمنٹ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک کم مدت کے لیے 2 سال، 1.5 سال، 3 سال، اور دوسرا ایگریمنٹ ہوتا ہے لانگ ٹائم، 10 سال، 20 سال۔ تو مفتی صاحب نے یہ شکل بتائی ہے کہ اگر ایگریمنٹ، معاہدہ کم مدت کے لیے ہوا ہے تو ڈپازٹ پر دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ کرایہ دار ادا کرے جس کا وہ پیسہ ہے، اور اگر ایگریمنٹ لمبی مدت کے لیے ہوا ہے تو اب اس کی زکوٰۃ کسی پر نہیں آئے گی، نہ کرایہ دار پر اور نہ دکان اور مکان کے مالک پر۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ، بہت سارے لوگ اللہ نے جن کو تجارت اور بزنس اعلیٰ درجے کی دی ہے، وہ لاکھ پتی ہوتے ہیں، لاکھوں روپے ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، بزنس کو ترقی دینے کے لیے بینک سے لون لیتے ہیں، اور 10-20 ہزار روپے لون نہیں لیتے ہیں، 50,000، 50 لاکھ، 1 کروڑ ان کو دوسری کمپنی ڈالنی ہے، فیکٹری ڈالنی ہے، شو روم کھولنا ہے، ان کو بینک لون دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آدمی جو بینک سے قرضہ لے رہا ہے وہ کھانے کے لیے نہیں لے رہا ہے، پہننے کے لیے نہیں لے رہا ہے، مجبوری سے نہیں لے رہا ہے، اس کو اپنے کاروبار کو پھیلانا ہے۔ 1 کمپنی سے 2 کرنی ہے، 2 سے 3 کرنی ہے، 1 شو روم سے 2 کرنا ہے، 2 سے 3 کرنا ہے، اپنے کاروبار کو بڑھانے اور پھیلانے کے لیے لے رہا ہے۔ اب 1 کروڑ کا قرضہ اس نے بینک سے لیا، اگر اس کو مقروض مان لیا جائے تو اس پر زکوٰۃ ہی نہیں آئے گی، حالانکہ وہ لاکھ پتی ہے، 10 لاکھ روپے اس کی ملکیت میں ہے، لیکن اس نے قرضہ لیا ہے 1 کروڑ کا۔ اگر 1 کروڑ کا اس کو مقروض مان لیا جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، حالانکہ اس کی ملکیت میں 10-20 لاکھ روپے پہلے سے ہیں، تو غریبوں کا نقصان ہو جائے گا نا۔ اس لیے جو لوگ بینکوں سے لمبا قرضہ لیتے ہیں ان کے سلسلے میں فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ٹوٹل قرضے کا مقروض اس کو نہیں مانا جائے گا، بلکہ 1 سال میں جتنی قسط ادا کرنا ہے
اس سال میں اتنے ہی پیسے کا وہ مقروض مانا جائے۔ مثال کے طور پر اس نے 1 کروڑ کا بینک سے لون لیا ہے اور 1 سال میں صرف 2 لاکھ روپے جمع کرنا ہے، تو اس سال جب وہ اپنی زکوٰۃ نکالنے کے لیے بیٹھے گا تو وہ اپنے آپ کو 1 کروڑ کا مقروض نہیں مانے گا، بلکہ صرف 2 لاکھ کا مقروض مانے گا۔ اپنی ملکیت میں سے 2 لاکھ کو سائڈ کر دے، مقروض مان لے، اور اس کے علاوہ پوری ملکیت کی اس کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ ایک مسئلہ، گیروں پر رکھی ہوئی چیز پر زکوٰۃ آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ پیسہ نہیں ہے، گھر میں بیوی کا زیور رکھا ہوا ہے، زیور ہم لے جا کر کے جویلری کے یہاں رکھ دیتے ہیں، یا آج کل بہت ساری ایسی جگہ بھی ہیں جو بغیر سود کے قرضہ دیتی ہیں، سنا مرکز کی طرف ہے۔ زیور رکھیے اور قرضہ لے جائیے۔ تو جو زیورات گروی پر رکھ دیے گئے ان پر زکوٰۃ نہیں آتی، نہ گروی پر رکھنے والے پر آئے گی اور نہ جن کے پاس رکھی گئی ہے ان پر آئے گی۔ ان پر تو کیوں آئے گی؟ ان کا تو زیور ہے ہی نہیں، اور جن کا زیور ہے ان کی ملکیت میں ابھی نہیں ہے، قبضہ نہیں ہے ان کا۔ تو گیروں پر رکھی ہوئی چیز جب تک گیروں پر رکھی رہے، چاہے 10 سال کیوں نہ رکھی رہے، وہ ان زیورات پر زکوٰۃ نہیں آتی ہے۔ ایک اہم مسئلہ، سونے اور چاندی کی کس قیمت کا اعتبار ہوگا؟ دیکھو 2 قیمت ہوتی ہے۔ ابھی اگر ہم خریدنے کے لیے جائیں تو سونے اور چاندی کی قیمت اور ہوگی، خریدنے کی قیمت، اور ہمارے گھر میں جو سونا اور چاندی موجود ہے جب ہم اس کو بیچنے کے لیے جائیں تو اتنی قیمت ہمیں نہیں ملتی ہے، سستی ہوتی ہے۔ تو خریدنے کی قیمت الگ ہوتی ہے اور بیچنے کی قیمت الگ ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ تو جب ہم سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نکالیں گے پیسے کے اعتبار سے، تو سونے اور چاندی کی کس قیمت کا اعتبار کیا جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ بیچنے کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ مان لیجیے آپ کے پاس سونا ہے 2 تولہ، چاندی ہے 40 تولہ، اور پیسے وغیرہ ہیں، سب ملا کر کے نصاب کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب یہ سونا اور چاندی جو آپ کی ملکیت میں ہے، اس کا طریقہ یہ ہے زکوٰۃ نکالنے کا کہ آپ کسی سونار کی دکان پر جائیے اور اس سے پوچھئے کہ آج کے دن میں اگر اس سونے کو اور چاندی کو بیچوں تو آپ اس کا کتنا پیسہ دیں گے؟ وہ جو قیمت بتائے اس قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اچھا، پچھلے سال جو آپ نے پوچھا تھا اس کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ سونے اور چاندی کی قیمت گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے، روزانہ گھٹتی بڑھتی ہے۔ لہٰذا جس دن آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب کرنے کے لیے بیٹھیں، اس دن سونے اور چاندی کی قیمت معلوم کر کے اس اعتبار سے آپ اپنا حساب کیجیے۔ بہت سارے لوگ گوگل پر جو قیمت آتی ہے اس کا اعتبار کرتے ہیں۔ گوگل کی جو قیمت ہوتی ہے وہ قیمت خریدنے کی قیمت ہوتی ہے، بیچنے کی قیمت نہیں ہوتی ہے، لہذا مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ بیچنے کی قیمت کا اعتبار ہوگا، خریدنے کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی خریدنے کی قیمت ہی سے زکوٰۃ نکالے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، زیادہ ہی زکوٰۃ نکلے گی نا، کم تو نہیں نکلے گی۔ زکوٰۃ زیادہ نکل جائے یہ ٹھیک ہے، کم نہیں نکلنا چاہیے، لیکن مسئلہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ شریعت نے جو چیز ہم پر لازم نہیں کی ہے، ہم انجانے میں نہ جاننے کی وجہ سے اس چیز کو اپنے اوپر لازم نہ سمجھ لیں۔ لہذا سونے اور چاندی کی قیمت بیچنے کی قیمت کا اعتبار ہوگا، خریدنے کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ خریدنے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، بیچنے کی قیمت کم ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی خریدنے کی قیمت کے اعتبار سے ہی نکالے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
ایک مسئلہ یہ بھیسی جمع کرتے ہیں نا، چٹھی اٹھاتے ہیں، 10 آدمی 15 آدمی 20 آدمی ہر مہینے پیسے جمع کرتے ہیں. یہ جو بیسی جمع کی جاتی ہے اس کی زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے؟ بیسی سمجھ رہے ہو نا بھائی، چٹھی اٹھاتے ہیں. اس کی 2 شکل ہے. ایک تو یہ ہے کہ بیسی میں آپ کا نمبر آ گیا. جب آپ کا نمبر آ گیا تو کچھ پیسہ وہ ہوگا جو آپ کا ہوگا جمع کیا ہوا، اور کچھ وہ ہوگا جو دوسروں کا ہوگا. مثال کے طور پر بیسی میں 10 آدمی ہیں اور 1 لاکھ کی بیسی ہے. اب آپ کو 1 لاکھ روپیہ ملا تو 10,000 روپیہ آپ کا ہے اور 90,000 روپے آپ کے نہیں، جو 9 ساتھی آپ کے ہیں ان کے ہیں. آپ کے صرف 10,000 روپے ہیں تو آپ 10,000 کی زکوٰۃ نکالیں گے. 90,000 روپے آپ کے ذمے قرض ہوگا. یہ قرض آپ ہر مہینے آپ کو ادا کرنا ہے. ہر مہینے آپ کو جمع کرنا ہے نا، تو ہر مہینے وہ قرض آپ ادا کرو گے. 1 لاکھ میں 10,000 ہی آپ کا ہے، 90,000 آپ کا نہیں. یہ تو اس وقت ہے جبکہ پہلی بیسی آپ کی ہو. 5ویں نمبر پر آپ کا نام ہے تو کیا ہوگا؟ 5ویں نمبر پر آپ کا نام ہے تو 50,000 آپ کے ہوں گے اور 50,000 دوسرے ساتھیوں کے ہوں گے. تو 50,000 آپ کے ہیں، اس کی زکوٰۃ آپ کو نکالنا ہے، اور 50,000 جو دوسرے ساتھیوں کے ہیں وہ آپ کے ذمے قرضہ ہے، اس کو آپ کو اپنی مالیت میں سے مائنس کر دینا ہے. 10ویں نمبر پر آپ کا نام آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو سارے کے سارے آپ ہی کے پیسے ہیں. جو آپ نے 1 لاکھ روپے جمع کیے، سب سے آخری میں آپ کا نام آیا تو سارے کے سارے آپ کے پیسے ہیں. پچھلے 10 مہینے میں آپ کو جس مہینے میں 10 مہینے میں سے جس مہینے میں رمضان کا مہینہ آیا ہوگا اس میں آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. مثال کے طور پر 10,000 جمع کیا تھا کہ رمضان آ گیا تو ابھی 10,000 کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. 20,000 جمع تھا کہ سال پورا ہو گیا تو آپ کو 20,000 کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. 30,000 جمع کیا تھا کہ سال پورا ہو گیا تو آپ کو 30,000 کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. جتنا پیسہ آپ کا بیسی میں جمع ہو اور آپ کے زکوٰۃ کا سال پورا ہو جائے اتنے پیسے کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی پڑے گی. یہ بیسی کے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ دانتوں میں سونا بھروا لیتے ہیں، ہول ہو جاتا ہے دانت میں، سونا یا چاندی یا اسی طرح کی. دانت ہلتے ہیں تو سونے کے تار سے دانت کو باندھ دیا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ جو سونا یا چاندی دانت میں ہول میں بھر دیا گیا یا سونے کے تار سے دانت کو باندھا گیا ہے، ان سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نکالی جائے گی یا نہیں نکالی جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو سونا اور چاندی یا تار دانتوں میں اس طرح فٹ کر دیا گیا ہو کہ اس کو آسانی کے ساتھ عام آدمی نہیں نکال سکتا، ڈاکٹر ہی نکال سکتا ہے، آسانی کے ساتھ اس کو الگ کرنا ممکن نہ ہو، تو اس سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں آئے گی. اور جو سونے کا تار یا اور بھی دانت اس طرح فٹ کیے گئے ہوں کہ ان کو کوئی بھی نکال سکتا ہے اور سیٹ کر سکتا ہے، صاف کرنے کے لیے نکال لیا پھر سیٹ کر لیا، تو پھر اس پر زکوٰۃ آئے گی. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی زکوٰۃ کا حساب کیا اور مثال کے طور پر 10,000 روپے زکوٰۃ فرض ہوئی، میں نے 10,000 روپے نکال کر کے الگ رکھ دیا. تو یاد رکھیے صرف 10,000 روپے نکال کر کے الگ کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی جب تک آپ وہ پیسہ کسی زکوٰۃ کے مستحق کو مالک بنا کر کے نہ دے دیں. جب آپ کسی زکوٰۃ کے مستحق کو مالک بنا کر کے پیسہ دے دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی.
صرف زکوٰۃ کی نیت سے زکوٰۃ کی رقم کو الگ کر کے رکھ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کن کو دے سکتے ہیں اور کن کو نہیں دے سکتے ہیں۔ دیکھو بہت آسان ہے، اصول فروع کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اصول فروع کیا ہے؟ ہمارے اوپر باپ، ماں، دادا دادی، پردادا پردادی اوپر تک چلے جائیے، نانا نانی، پڑنانا پڑنانی، سکڑ نانا سکڑ نانی، جو بھی ہو اوپر تک، یعنی باپ کے اوپر اور ماں کے اوپر جتنے بھی ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ہمارے نیچے بیٹا بیٹی، بیٹے سے جو نسل چلے گی پوتا پڑپوتا لکڑ پوتا، بیٹی سے جو نسل چلے گی نواسی نواسا، ان کے بچے ان کے بچے ان کے بچے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان تینوں کے علاوہ ہر ایک کو دے سکتے ہیں۔ سوتیلا باپ، سوتیلی ماں، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ جو ماں باپ کہا گیا یہ حقیقی ماں باپ ہیں، اپنے ماں باپ، لہذا سوتیلی ماں، سوتیلے باپ کو سوتیلی اولاد زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اسی طرح ایک ماں ہوتی ہے رضاعی ماں، رضاعی ماں جس نے بچے کو بچپن میں دودھ پلا دیا تھا، دودھ پلانے والی ماں، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آدمی اپنے سگے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، سگی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اگر یہ سب زکوٰۃ کے مستحق ہوں۔ خالہ کو دے سکتے ہیں، خالو کو دے سکتے ہیں، ماما کو دے سکتے ہیں، ماموں کو، پھوپھا کو، پھوپھی کو، چچا کو، چچی کو، سب کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سسر اور ساس اپنے داماد کو دے سکتے ہیں، داماد اپنے سسر ساس کو دے سکتے ہیں۔ سسر اور ساس اپنی بہو کو اگر وہ زکوٰۃ کی مستحق ہو تو اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں۔ بہو اگر مالدار ہے تو اپنے ساس اور سسر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ ان سب لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اب اس کے بعد اخیر میں ایک مسئلہ بتا دوں کہ دکان کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی۔ دیکھو، سب سے پہلے آپ کی دکان میں چاہے جس چیز کی بھی دکان ہو اس میں اندازہ لگائیے کہ کتنے کا مال ہے۔ اچھا، مال کی قیمت کا کون سا اعتبار ہوگا؟ دکان میں دو قیمت ہوتی ہے، ایک تو آپ جو خرید کر لاتے ہو ہول سیل والی قیمت، اور ایک وہ قیمت جو آپ بیچتے ہو۔ تو دکان کی زکوٰۃ میں خریدنے کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ بیچنے کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ 10 روپے میں لائے اور آپ 15 روپے میں بیچتے ہو، تو جب دکان میں سامان کی قیمت لگائی جائے گی نا تو جو سامان جتنے روپے میں آپ بیچتے ہو اتنی قیمت لگائی جائے گی۔ پورے دکان میں جتنے سامان ہیں سب کی قیمت لگا لیجئے۔ اس کے ساتھ آپ کو دو چیز اور دیکھنی ہے کہ آپ کے ذمے کتنا پیسہ باقی ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں سے سامان ہم لاتے ہیں تو کچھ ادھار بھی لاتے ہیں نا، نقد بھی لاتے ہیں اور ادھار بھی لاتے ہیں۔ 1 لاکھ دیا اور 1 لاکھ باقی، تو آپ کے ذمے جتنا قرض ہے اس کو مائنس کر دیجیے۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ ادھار بھی بیچتے ہو، نقد بھی بیچتے ہو، اور 1 لاکھ روپیہ آپ کا لوگوں کے ہاں ادھار باقی ہے، تو اس کو جوڑ لو۔ دکان کی اس کے سامان کی پوری قیمت جوڑ لی، لوگوں کے یہاں جو آپ نے ادھار بیچا ہے اس قیمت کو جوڑ لیا، اور آپ کے ذمے جو باقی ہے اس کو اس کل میں سے، ٹوٹل میں سے مائنس کر دو۔ اور مائنس کرنے کے بعد اب دیکھیے کہ یہ پورا کا پورا پیسہ نصاب کے برابر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یا تو صرف دکان یا دکان کے علاوہ آپ کے پاس جو اور مالیت ہے اس کو ملانے کے ساتھ
یہ نصاب کے برابر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اگر نصاب کے برابر ہو رہا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور اگر نصاب کے برابر نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یہ چند ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، ظاہر ہے کہ اس کم وقت میں سارے مسائل بیان نہیں کر سکتا ہوں، بڑے باریک باریک مسائل ہیں، جن مسائل سے روزمرہ ہمیں سابقہ پڑتا ہے، میرے ذہن میں جو آیا میں نے اس کو چن کر کے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، ذہن میں ہو، تو پوچھ سکتے ہیں۔ بی سی کا آپ نے بتایا، بی سی کا میرا نمبر 10واں نمبر ہے، میرے سے بھرے گئے 1,20,000 روپے، میرے جب 1.5 لاکھ روپے جمع ہو گئے تو اس کی زکوٰۃ کرنا پڑے گی؟ جی کرنا پڑے گی۔ اگر بیچ میں رمضان آ جائے یا آپ کے رمضان نہ بھی آئے، آپ کے مال پر سال گزر جائے، سال نہیں گزرا، مطلب جیسے 5 مہینے ہو گئے، نہیں، اگر آپ کے جو زکوٰۃ کا سال ہے وہ نہیں گزرا ہے تب تو 5 مہینے ہو گئے، ابھی یہ 5واں میرا 1.5 لاکھ روپے میرے جمع ہو گئے کسی بھی، اچھا، اس کی زکوٰۃ کرنا پڑے گی؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، تو ابھی 5 مہینے ہوئے ہیں تو آپ پر ابھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ جو دوسرا تھا اس کا تو کاٹ دیا میں نے، تو میرے پاس اس کے ساتھ اس کو بھی لگانا پڑے گا۔ ہاں 5 مہینے ہوئے ہیں نا، اگر آپ کے پاس مہینے کے اندر میرے 1.5 لاکھ روپے جمع ہو 1.5 لاکھ جمع ہے اور آپ کی ملکیت میں اور بھی کچھ ہے جس کی وجہ سے آپ صاحب نصاب بن رہے ہیں، تو ابھی جب آپ نے زکوٰۃ نکالی ہے تو اس 1.5 لاکھ کی بھی زکوٰۃ آپ نکالیں گے۔ زور سے بولیے تاکہ اور لوگوں کو بھی مسئلہ سمجھ آئے۔ ہاں 2 لاکھ روپے میں آپ نے لیا ہے کہ گروہ پہ رکھا ہے؟ پیسہ کس کا ہے؟ پیسہ میرا ہے، اس کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی پڑے گی۔ گروہ پر یہ جائز نہیں ہے، سود کا معاملہ ہے، احتیاط رکھیے۔ پیسہ تو آپ رہیں یا آپ بھاڑے پر دیتے ہیں، کچھ بھی کریں، لیکن آپ اس پیسے سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، یہ سود کے اندر آ جاتا ہے۔ جیسا کہ وہ بولتے ہیں کہ بھائی اس کا ہدیہ جو 500,000 روپے دینا ہے وہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، جو کرایہ عام طور پر چلتا ہے اتنا ہی دینا پڑے گا، اس سے اگر جتنا کم کریں گے وہ اتنا سود ہوگا۔ بتا دو تو اچھا رہے مسئلہ۔ جی ہیوی ڈپازٹ جی 5,500 بھاڑا ہے، ہیوی ڈپازٹ کر دیں تو کم بھاڑا ہو جائے گا؟ وہ ان کے اوپر ہے، ڈپازٹ کی وجہ سے اگر وہ بھاڑا کم کر دیتے ہیں تو یہ جائز ہے، لیکن یہ جو گیرو کا مسئلہ ہوتا ہے، گیرو کا مسئلہ یہ سود میں آ جاتا ہے۔ آپ نے 2 لاکھ روپے میں مکان گیرو پر لیا، چاہے آپ رہیں یا کسی کو بھاڑے پر رکھیں یا کچھ بھی کریں، یہ سود میں آ جاتا ہے، کیونکہ آپ نے جو 2 لاکھ روپیہ دیا ہے وہ 2 لاکھ کی وجہ سے ہی تو یہ فائدہ حاصل کر رہے ہو، آپ کو وہ 2 لاکھ روپیہ تو ملنے ہی والا ہے، لہٰذا اس میں خود رہیں یا اس کو بھاڑے پر لگا دیں، یہ بھی سود ہے، اور اگر اس کی وجہ سے بھاڑا کم لیا جائے تو جتنا کم ہوگا یہ بھی سود ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔ فرمائیے۔ کتنی رقم نقد ہے تو آدمی صاحب سے نصاب ہوگا، نقد اگر ہے رقم نہیں ہے خالی پیسہ ہے تو کتنے پیسے پر آدمی صاحب نصاب؟ دیکھیے اس میں اصل جو بنیاد ہے پیسہ نہیں ہے، اصل جو بنیاد ہے وہ سونا اور چاندی۔ میں نے جو بتایا کہ چاندی 612 گرام 360 ملی گرام جو چاندی ہے، اس چاندی کی قیمت کے برابر اگر پیسہ ہوگا تو وہ صاحب نصاب ہوگا۔ آپ چاندی کی قیمت معلوم کر لیں کہ اتنے چاندی کی قیمت آج کتنی ہے، کیونکہ فکس طور پہ بتانا ممکن نہیں ہے، چاندی کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ اسی لیے میں نے بیچ میں کہا تھا کہ جس دن آپ زکوٰۃ کا حساب لگا رہے ہیں اس دن کی قیمت آپ معلوم کر لیں، ہے نا۔ تو
پیسے کا اعتبار نہیں، اصل ہے چاندی. چاندی کی قیمت جتنی ہوگی اتنی قیمت اگر آپ کے پاس ہے، اتنا پیسہ ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں. مثال کے طور پر کبھی آپ 50,000 میں بھی صاحب نصاب ہوں گے اگر چاندی مہنگی ہوگی تو، اور کبھی آپ 25,000 میں بھی صاحب نصاب ہو جائیں گے اگر چاندی سستی ہوگی تو، ہے نا. کبھی چاندی 400 روپے ہوتی ہے، کبھی 500 روپے ہوتی ہے، کبھی 700 روپے بھی ہو جاتی ہے. تو ایک قیمت متعین طور پہ نہیں بتایا جا سکتا ہے. 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت جس زمانے میں جتنی ہوگی اتنی قیمت جس آدمی کے پاس ہو وہ اس دن صاحب نصاب ہے. 50,000 ہو تو نکال 50,000 ہو اس کو آج کی قیمت 42,460 کیسا ہے؟ ایسا ہاں، میں نے آج نہیں دیکھا تھا. مولانا بتا رہے ہیں کہ آج کی قیمت 42,000 کے قریب ہے. تو 42,000 کے قریب 43 مان لیجیے آپ، 43 43,000 روپے اگر کسی کے پاس آج کے دن ہو تو وہ آج صاحب نصاب ہے، ان پر زکوٰۃ فرض ہے. آج تک جتنی اس کی ملکیت میں پیسے ہیں تمام پر زکوٰۃ فرض ہو گئے. کھیت پہ زکوٰۃ جی کھیت لیا کھیت کیا تو اس میں زکوٰۃ نہیں، کھیت پر زکوٰۃ نہیں آتی ہے، کھیت پر عشر آتا ہے. کھیت کی زکوٰۃ الگ ہے. عشر کا مطلب ہوتا ہے کہ کھیت سے جو پیداوار آتی ہے اس کی دو شکل ہوتی ہے. اگر سب کچھ ہمارا خرچ ہوا ہے تو 20واں حصہ ادا کرنا ہوتا ہے، اور اگر بارش کے پانی سے ہوا ہمارا خرچ نہیں ہوا ہے تو 10واں حصہ ادا کرنا ہوتا ہے. یعنی ہمارے کھیت کے جو پیداوار ہیں اس میں اگر 10 کلو گیہوں پیدا ہوا اور ہمارا خرچ زیادہ نہیں ہوا ہے، پانی بارش ہو گئی، کچھ ہمارا زیادہ خرچ نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں 10 کلو میں 1 کلو آتا ہے. اور اگر پانی ہم نے ڈالا اور بھی خرچ ہوا تو 10 کلو میں آدھا کلو آئے گا. اس کو 10واں حصہ اور 20واں حصہ کہا جاتا ہے. وہ کھیت کا معاملہ الگ ہے، وہ پیداوار سے تعلق ہے. جب پیداوار ہوگی اس وقت 10واں یا 20واں حصہ نکالا جائے گا. اس مال کی زکوٰۃ سے کھیت کا تعلق نہیں ہے. جی اچھا، یہ جو زکوٰۃ جو نکالتے ہیں کون سے مہینے کو پکڑنا پڑتا ہے اس کو؟ زکوٰۃ میں جو سال کا اعتبار ہوگا وہ اسلامی تاریخ کا اعتبار ہوگا، کیونکہ اسلامی اور انگریزی تاریخ میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے 10 دن کا ہر سال. تو سال کے ہمارے مال پر سال گزرا یا نہیں وہ اسلامی تاریخ اسلامی مہینے کے اعتبار سے شمار کیا جائے گا، انگریزی تاریخ کے اعتبار سے. کون سا مہینہ پکڑا جائے گا؟ مطلب رمضان پکڑا جائے گا، شعبان پکڑا جائے گا یا رجب پکڑا جائے گا؟ اس کے بعد سے شروع ہوگا، اس سے پہلے شروع ہوگا؟ جس دن آپ کے پاس اتنا پیسہ، ابھی میرے پاس مال آ گیا، جی اب بھی آ گیا، تو سمجھو 10 تاریخ میں سمجھا تھا رجب کی 10 تاریخ سے یہ شروع ہوتا، میں لگ بھگ ایسا سنا تھا میں. اس سے پہلے 2 دن پہلے آ گیا تو ہمارا سال گزر گیا سمجھو. ایسا مسئلہ ایک جگہ سنا تھا میں. نہیں، ابھی مولانا نے بتایا کہ 43,000 روپے چاندی ہے نا. آج اگر آپ کے پاس 43,000 روپے آئے، آج کتنا رمضان ہے؟ 19. اگلے سال 19 رمضان کو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی. جو مال آ جائے میرے پاس تو آدھے سال ایک دن پہلے تک آج 19 رمضان ہے اور آپ کے پاس 43,000 روپے آئے، آپ نصاب کے مالک آج بنے ہو نا. تو جب اس نصاب کے پر 1 سال گزر جائے گا تو اگلے سال 19 رمضان کو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. چاہے یہ اتنا پیسہ 43,000 پورے سال آپ کے پاس رہے یا بیچ میں کم ہو گیا، بیچ میں 20,000 ہو گیا، لیکن پھر رمضان آتے آتے 50,000 ہو گیا تو بھی آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی. 19 رمضان کو آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی اگلے سال. اور ایک اور ہے ایسا کہ لڑکے لوگ گھر میں ہیں، مطلب اس کی بات بتا رہا ہوں، تو 2 بچے اس کا خرچہ پورا نہیں ہو پا رہا ہے یا تکلیف آ رہی ہے یا گھر میں اور بھی کمانے اور بھی نہیں ہو رہا ہے، مطلب گھر میں کچھ چاندی سونا ایسا کچھ نہیں ہے، چل رہا ہے، تکلیف میں گھر چل رہا ہے، مطلب تو اس ٹائم وہ آدمی جگہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟
دیکھیے زکوٰۃ لینے اور نہ لینے کا دار و مدار تکلیف اور پریشانی یا بیوہ اور یتیم ہونا نہیں ہے. زکوٰۃ لینے اور نہ لینے کا دار و مدار یہ ہے کہ نصاب کے برابر اس کی ملکیت میں ہے یا نہیں. چاہے وہ بیوہ ہو، بیوہ کے پاس بیوہ ہے لیکن اس کی ملکیت میں سونا چاندی زیور ہے جس کی قیمت 43-45 ہزار روپے ہو جاتی ہے، تو بیوہ ہونے کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتی. تو اگر اس کی ملکیت میں 43,000 روپے کم سے کم کچھ ہی نہیں، مطلب پورا اگر نہیں ہے تو لے سکتے ہیں. مطلب ایک دم پورا ہے، گھر میں کوئی بیلنس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جیورات ہے، کچھ نہیں ہے، ایسی پوزیشن میں زکوٰۃ لے سکتے ہیں سب. ہاں لے سکتے ہیں. وہی مطلب مسئلہ جی کہ مسلم کو معلوم نہیں تھا نا، سنو میں ہوں، یہ مجھے سب پہچانتے ہیں. ان کو یہ نہیں ہے کہ آدمی کیسا میں زکوٰۃ دوں، یہ تو دکھ رہا ہے ماشاء اللہ اچھا دکھ رہا ہے، زکوٰۃ کیسا لے کیسا دوں میں. ہاں جی، ایک چیز یہ بھی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. زکوٰۃ نکالنے کے وقت ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے مانگنے کے لیے آتے ہیں، ہے نا، وہ ان کو اس کو قرآن نے سائل کہا ہے، جو بھی بھائی نے یاد دلایا. ہم ان کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، لیکن کچھ محلے میں ہمارے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، پریشان ہیں، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ان کی غیرت کو گوارا نہیں ہوتا ہے کہ میں کسی کے سامنے جا کر کے ہاتھ پھیلاؤں. تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. مانگنے والوں کا بھی حق ہے، اور جو نہ مانگے گھر میں بیچارہ گھٹ گھٹ کر کے رو رہا ہے، پریشانیاں اٹھا رہا ہے، ان کا بھی حق ہے. تو زکوٰۃ نکالنے کے وقت ہمیں ان کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. اچھا، یہ بھی مسئلہ ہے کہ اب ہم ان کو کیسے زکوٰۃ دیں؟ زکوٰۃ کہہ کے دیں گے تو نہیں لیں گے. زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہہ کر دینا ضروری نہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ لو پیسے اپنے کام نکالو، بعد میں دے دینا. جب بعد میں دینا ہے تو رکھو نا یار، میری طرف سے ہدیہ ہے. زکوٰۃ آپ کی، لیکن دینے کے وقت نیت زکوٰۃ کی ہونی چاہیے. آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہے، آپ نے یہ کہا کہ لو اپنے کام چلاؤ، بعد میں دے دینا. جب وہ دینے کے لیے آئے تو کہو میری طرف سے ہدیہ، زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی. زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہہ کر کے دینا کوئی ضروری نہیں ہے. میں کسی اور بھائی کو پوچھا، مطلب جو ضرورت ہے میرے کو، اس کو بولا میں میرے کو ضرورت ہے پیسے کی، ضرورت ہے تو میرے کو دو، اگر تمہارا تم زکوٰۃ دو یا صدقہ دو، فطرہ جو بھی دو، میرے کو ایسا مسئلہ بتا رہا ہوں. تو سامنے والا مجھے ایسا تانا دے دیں گا تو اچھا خاصا ہے، یہ ہے وہ، تو کیا ضرورت ہے، دیکھو دے نہیں سکتے، ایسا مجھے بولتے نا. تو ورنہ وہ چیز لوگ کے دماغ میں نہیں رہنی چاہیے کہ ضرورت مند ایسا نہیں کہ بیماری ہو یا لنگڑا ہو یا اندھا ہو وہی لے سکتا ہے، زکوٰۃ کا نہیں. دیکھیے یہاں پر دو چیزیں، اگر آدمی کما کھا سکتا ہے، صحت مند ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو مانگنا نہیں چاہیے. ابھی میں نے بتایا کہ مانگنے کی عادت بنا لینا یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہماری ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہے، روزانہ کما کے 200-300 روپے اگر عزت کے ساتھ کھا لے رہے ہیں تو ہاتھ پھیلانا نہیں چاہیے، اچھی چیز نہیں. لیکن اگر کوئی ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو حدیث میں آیا کہ اگر گھوڑے پر بیٹھ کر آئے تو بھی اس کو زکوٰۃ، تو بھی اس کو کچھ نہ کچھ دے دو. ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں کہ تو اچھا خاصا ہے کیوں مانگنے کے لیے آ گیا، تانا دینے کی. کما کھا، دینا ہے دے دو، نہیں دینا ہے چپ ہو جاؤ. تانا دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ نصاب کا مالک نہیں ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، آپ اس کو اگر زکوٰۃ دے دیتے ہیں. اور اگر نصاب کا مالک ہے تو بھی انسان کو تحقیق کر کے دینا چاہیے. دیکھیے زکوٰۃ میں آپ کو زکوٰۃ دینے والے کو تحقیق کرنا چاہیے. تحقیق کیسے کریں؟ جیسے اس کی حالت کو دیکھیں، اگر کہیں سے معلوم کر سکتے ہو تو معلوم کریں. مدرسے کے بہت سارے سفراء آتے ہیں، آپ ان کا تصدیق نامہ ضرور دیکھیے. یہ نہیں کہ فلاں لے کر کے آ گئے ہم نے دے دیا، تصدیق نامہ دیکھ کر کے دیجیے. اور جن مدرسے کی جتنی بڑی خدمات ہے اس کا تعاون اتنا زیادہ ہونا چاہیے. یہ نہیں اب ہمارا چندے کا تعلق پہچان سے ہو گیا، چاہے وہ 5 بچے مدرسے میں ہوں، ہمارے گاؤں کا ہے ہم اس کو 50,000 دے دیں گے. اور کوئی بڑا مدرسہ آیا وہاں بڑی خدمات ہیں، بہت زیادہ طلبہ ہیں، ان کو 250 روپے دیتے ہیں. جن کی خدمت جہاں جتنی ضرورت ہو اتنی رقم دی جائے. لیکن اس میں اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ اپنے اعتبار سے تحقیق کر لی جائے. تحقیق کرنے کے باوجود
اگر بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ہم نے ان کو کسی کو سمجھا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، چہرے مہرے سے ایسا لگ رہا تھا، زکوٰۃ دے دی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، مجھے دھوکہ دے کر کے چلا گیا، کوئی بات نہیں، زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ 5 लाख सवाल है, 5 तोला सोना है और 4 लाख या 5 लाख पैसा आपके पास पड़ा है, तो दोनों को जगह देना पड़ेगा। دونوں کی قیمت آپ معلوم کر لیجئے، اور دونوں کی قیمت معلوم کر کے جو زکوٰۃ آئے گی 1 لاکھ پر 2500 روپے زکوٰۃ آتی ہے، اس حساب سے نکال دیجئے 2.5%۔ جی دونوں کی نکالنی پڑے گی، سونا ہو چاندی ہو کچھ پیسے ہوں، سب کو ایک ساتھ ملا دیجئے اور ٹوٹل کی پھر زکوٰۃ نکال دی جائے گی۔ और हज का पैसा है और समझो हांडी बात भरना है तो उसका جی اگر آپ کے پاس حج کا پیسہ رکھا ہوا ہے، حج کی نیت سے آپ نے جمع کی ہوئی ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے نا، تو اس پر زکوٰۃ آ جائے گی۔ حج کے لیے ہو، مکان بنانے کے لیے ہو، بیٹی کی شادی کے لیے ہو، سب پیسے کا یہ حکم ہے، جمع کر کے رکھا ہے اور وہ نصاب کے برابر ہے اور سال گزر گیا تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ البتہ جو پیسہ آپ نے حج کمیٹی میں دے دیا، حج کمیٹی میں جمع کروانا پڑتا ہے نا 2-4-5 مہینہ پہلے، وہاں جو پیسہ آپ نے دے دیا تو اس پیسے میں صرف اتنے ہی پیسے پر زکوٰۃ آتی ہے جو آپ کو ریال کی شکل میں ملے، کیونکہ وہ کرایہ کاٹ لیتے ہیں ہوٹل کا، سب کچھ کاٹ کر کے کچھ پیسہ آپ کو ریال کی شکل میں، سعودی ریال کی شکل میں دیتے ہیں، تو صرف اتنے ہی پیسے پر زکوٰۃ آئے گی۔ یہ اس وقت ہے جب آپ نے حج کمیٹی میں جمع کر دیا، لیکن اگر حج کمیٹی میں نہیں جمع کیا، پورا کا پورا پیسہ آپ ہی کے پاس موجود ہے، تو پورے کے پورے پیسے پر زکوٰۃ آئے گی اگر اس پر سال گزر گیا۔ जैसा आपने बताया 40,000 का चांदी, अगर उनके का सोना है तो उस पर भी जकात आएगी, उनके का सोना हुआ तो ہاں اس پر بھی زکوٰۃ آ جائے گی، صرف سونا ہے اور کچھ نہیں۔ कैश अमाउंट भी जैसा उतना सोना है तो उस पर भी जकात हो जाएगी। نہیں، اگر کیش اماؤنٹ ہے، تھوڑا سونا ہے تھوڑا کیش اماؤنٹ ہے اور وہ دونوں ملا کر کے 40-43 ہزار روپے ہو جاتے ہیں تو زکوٰۃ آ جائے گی۔ اور اگر صرف اتنے کا سونا ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کوئی کیش بھی نہیں ہے، تو زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ کچھ پلاٹ خرید کے رکھے ہوئے ہیں اور نیت نہ کسی لڑکے کو دینے کی ہے نہ اس کو فروخت کرنا ہے، صرف اس پر پیسہ لگا کر لے کر رکھا ہوا ہے۔ نیت تو آخری پر یہ ہے کہ بچوں میں تقسیم کر دیا جائے، نیت ہے اس کی کیا شکل ہے؟ اس میں زکوٰۃ نہیں آئے گی، کیونکہ جو فلیٹ یا زمین وغیرہ بیچنے کی نیت سے لی گئی نہیں بیچنے کی نیت نہیں، اس پر زکوٰۃ آتی ہے، اور جو ویسے ہی اپنے پاس رکھنے کے لیے بعد میں بچوں کو دینے کے لیے لی گئی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ انٹرسٹ تو حرام ہے، وہ کسی بھی غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دیجیے، بینک سے لے لیجیے، بینک میں چھوڑنا نہیں چاہیے، لے کر کے کسی بھی غریب کو ثواب کی نیت کے بغیر دے دیجیے۔ ثواب کی نیت کے بغیر اس لیے کہ وہ ہمارا پیسہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ دوسروں کا پیسہ ہوتا ہے جو بینک ہمیں دیتی ہے، تو غریب کو دے دیجیے، آپ کو اس مسئلے پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ شریعت نے کہا تھا کہ یہ پیسہ آپ غریب کو دے دیجیے، آپ نے غریب کو دے دیا، شریعت کی بات مان لی، تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ मतलब मैंने अपना एक मकान जो एक्स्ट्रा है वो गिरवी पे दिया 8 लाख रुपए, उससे पैसा लिया है, मैं उस पैसे से कारोबार कर रहा हूँ, तो उस पे सरकार जाए کس پر؟ देना पड़े। एक मकान है, मैंने वो दूसरे को किसी और भाई को मैंने गिरवी में दिया है पैसा लेके 8 लाख रुपए। اچھا، अब उस पैसे से मैं मेरा बिजनेस कर रहा हूँ, क्या उस पे वो जो 8 लाख रुपया लिया उसमें मुझे कितना देना पड़ेगा? वाजिब है क्या है? نہیں گیروں پر جو آپ نے सामने वालों को ये लोग ने 8 लाख में लिया अपने घर का, 8 अभी एक लाख मकान है हजरत, मकान मालिक ये है हजरत, اچھا मकान मालिक मैं हूँ, मैंने किसी और को उसको रहने के लिए दिया है, मगर भाड़े से नहीं दिया, गिरवी में दिया है 8 लाख रुपए, और उस पैसे से मैं मेरी तिजारत कर रहा हूँ। آپ پر زکوٰۃ نہیں آئے گی اس پیسے کی،
पैसे भी नहीं आएंगे, क्योंकि मैं उस पर तिजारत कर रहा हूँ, उससे कमा रहा हूँ पैसे। लेकिन आपको रिटर्न तो करना है ना, रिटर्न करना है, वो आपका पैसा नहीं हुआ। उस पर जो तिजारत पे जो मुनाफा होगा मैं उसको दे सकता हूँ। जैसे वो 8 लाख रुपये महीने, अभी 1 लाख रुपया कमाया महीने, वो आप मुनाफा आपके लिए ठीक है। उस पर ज़कात मुनाफा अगर 1 साल होने के बाद नहीं, मुनाफा अगर निसाब के बराबर हो जाता है तब उस पर ज़कात आएगी। लेकिन जो 2 लाख रुपए आपने उनसे या 8 लाख रुपए लिए हैं, उस 8 लाख पर ज़कात नहीं होगी। 8 लाख से आपने कारोबार किया, कारोबार से आपको फ़ायदा हुआ, नफ़ा हुआ, वो नफ़ा अगर निसाब के बराबर है, सिर्फ वो नफ़ा या दूसरी मालियत के साथ मिला करके, तब आप पर ज़कात आएगी, वरना ज़कात नहीं आएगी। ठीक है, दुआ कर लें। नूरा भाई का इंतकाल हो गया, उनके लिए भी दुआ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, अल्लाह हमारी ख़ताओं को दरगुज़र फरमा दीजिए। अल्लाह हम बड़े गुनहगार हैं, बड़े पापी हैं। अल्लाह मग़फ़िरत का आशरा चल रहा है, अल्लाह इस अशरे का वास्ता अल्लाह हम में से हर एक को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह पूरी उम्मत को माफ़ फरमा दीजिए, अल्लाह पूरी उम्मत को माफ़ फरमा दीजिए। उम्मत पर रहम फरमा दीजिए, अल्लाह उम्मत पर रहम फरमा दीजिए। अल्लाह उम्मत की माँ व बहनों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा लीजिए, ईमान की हिफाजत फरमा लीजिए, इस्लाम की हिफाजत फरमा लीजिए, अक़ीदे की हिफाजत फरमा लीजिए। अल्लाह तशख़्ख़ुस की हिफाजत फरमा लीजिए। अल्लाह जो बातें यहाँ पर आई है, अल्लाह मुझे भी सबको अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह अपनी मर्ज़ियात पर चलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह मालों में वो तमाम अहकाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दीजिए जो आपने हुक्म दिया है, जिनसे आप राज़ी होते हैं। अल्लाह कहीं माल आपकी मर्ज़ियात से हमें मोड़ न दे, उस फितने से हमारी हिफाजत फरमा लीजिए। अल्लाह इस फितने से हमारी हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ मेरे अल्लाह, नूरा भाई का इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी क़ब्र को नूर से भर दीजिए। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह आप उनसे राज़ी हो जाइए, आप उनको अपने से राज़ी कर दीजिए। अल्लाह बड़ी खिदमत हैं, अल्लाह ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक आपके घर के मुतवल्ली रहे। अल्लाह ज़िम्मेदारी निभाते रहे। अल्लाह इन तमाम ज़िम्मेदारियों को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह उनकी तमाम खिदमात को कबूल फरमा लीजिए, उनकी खिदमात को उनकी नजात का ज़रिया बना दीजिए। अल्लाह उनकी खिदमात को उनकी नजात का ज़रिया बना दीजिए। अल्लाह हम सब को मस्जिद व मदरसे से मोहब्बत नसीब फरमा दीजिए, हम सब को खिदमत करने वाला बना दीजिए। अल्लाह हर एतबार से हमें कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह जो अय्याम बाकी रह गए हैं उसकी भी क़दरदानी करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम।